बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुबश्शिर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सामीन, ज़िंदगी में परेशानियाँ और टेंशनें आती रहती हैं, लेकिन ये जो टेंशनें और परेशानियाँ हैं ये सम टाइम हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, और जब हावी होती हैं तो हम सिर्फ पछताते हैं क्योंकि हमने वक्त से पहले कभी भी तैयारी नहीं की होती। आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है कि किस तरह हम बर वक्त अपने आप को किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी टेंशन के लिए या किसी भी इम्तिहान के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। चूँकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता, सिवाय उन लोगों के जो शऊर याफ्ता हैं। ज़्यादातर हम में से ऐसे लोग होते हैं जो जब मुसीबत आती है या कोई प्रॉब्लम उनके दर पर आ जाती है तो फिर उस वक्त वो फ़ैसला लेते हैं कि अब तो हमें कुछ करना है, लेकिन उस वक्त गुज़र चुका होता है, और जब वक्त गुज़र जाए उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस तरह अभी आप मुल्क की हालात देखें तो सैलाब आ रहा है या कभी कभार ज़लज़ला अचानक आ जाता है। हालांकि इससे पहले जो साइंटिस्ट हैं या जो महकमे मौसमियात वाले हैं वो कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर देते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते और हम कहते हैं जब वक्त आएगा देखा जाएगा। और जब वक्त आता है ना हुकूमत वो उस पर कुछ एक्शन लेती है और ना आवाम जो है उस पर कुछ कर सकती है। वजह क्या है? क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। अगर हम वक्त से पहले तैयारी कर लेते तो शायद हम उस नुकसान से बच सकते। जिस तरह बीमारी होती है एक एरिया में फैलती है तो हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि कहीं ना कहीं पे बीमारी आई हुई है और हम उसके लिए केयरफुल नहीं होते। वो कहते हैं ना, परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो इसी तरह अगर बीमारी आने वाली है तो उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर्ड करना। ये हमें मालूम है कि ढेरों बीमारियाँ हैं इस दुनिया के अंदर, कैंसर है, एड्स हैं और पता नहीं कितनी सारी बीमारियाँ जो बिल्कुल जानलेवा हैं। तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वक्त से पहले, बीमारी लगने से पहले, लेकिन क्या हम करते हैं? नहीं। बहुत बार हमें बहुत कुछ मालूम होता है लेकिन इसके बावजूद हम गलती करते हैं। एक और मिसाल मैं आपको दूंगा कि खिलाड़ी अगर आप हैं और आपने खेल के मैदान पर जाके गेम करनी है, आपका अहम मैच है, तो आप मैच से पहले उसके लिए तैयारी करते हैं, अपनी टेक्निक को बेहतर करते हैं, अपनी जो बॉलिंग है बॉलिंग स्टांस को बेहतर करते हैं, फिर कहाँ पे बॉल फेंकनी है, किस तरह बॉल करनी है, ये तमाम चीज़ें आप वक्त से पहले अपने आप को तैयार करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप वक्त से पहले ये काम नहीं करते तो अल्टीमेटली क्या होगा? जिस दिन आप उस मैदान में उतरेंगे, पिच पर जाएंगे, तो आपको चूँकि दूसरा शख्स तैयारी कर गया है वो आपको इनकाउंटर करेगा और आप वहाँ पर ढेर हो जाएंगे। तो बहरहाल ये तो मुस्तनद बात है कि हमें वक्त से पहले प्रीपेयर्ड होना है। अगर हम वक्त से पहले प्रीपेयर्ड नहीं होंगे तो कभी भी हम ज़िंदगी के किसी भी मैदान में 100% सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, या अपने आप का जो लोहा मनवाना है वो नहीं मनवा सकते। उसके लिए अब सवाल है कि वक्त से पहले कैसे खुद को तैयार करें। चूँकि ये बात हमें अक्सर समझ नहीं आती तो उन पॉइंट्स पर मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले ये मेरे पास इकबाल के कुछ अशार हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूँ, और फिर ये जो पहला मैंने पॉइंट रखा हुआ था कि वक्त से कबल हम खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं वो आपको बात समझ आएगी। इकबाल फरमाते हैं तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं, हैं तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं, ये गुंबद अफलाक ये खामोश फ़िज़ाएं, ये कोह ये सहरा ये समंदर ये हवाएं, थी पेशे नज़र कल तो फरिश्तों की अदाएं, आईने आयाम में आज अपनी अदा देख, आईने आयाम में आज अपनी अदा देख, समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे, समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, नापैद तेरे बाहर तख़य्युल के किनारे, पहुँचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे, तामीरे खुदी कर असर आह रसा देख, तामीरे खुदी कर असर आह रसा देख। इकबाल कहते हैं कि अगर तू चाहता है कि तेरी पुराने वाली वक़्त वापस आ जाए, वो तेरी वैल्यू, वो काबिलियत जिसके बलबूते पर इस आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है तेरे लिए रख दिया गया था वो वापस आ सकता है। लेकिन तुझे अपने आप को आईने में देखना होगा और तुझे अपने आप की काबिलियत पर फोकस करना होगा और अपनी वैल्यू बनाना होगी। तेरी वैल्यू थी लेकिन तूने इस दुनिया में आके अपने आप को इस तरह मसरूफ़ कर दिया कि अपने आप को भूल गया, और जब तू अपने आप को भूल गया, जो अब तूने अपनी खुदी को फोकस नहीं किया, खुदी पर गौर नहीं किया, अपने आप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो अब तू इन चीज़ों से दूर हो गया है। लेकिन अगर तू चाहता है कि ये सब चीज़ें वापस आएँ
تیرے ایک اشارے پر ساری دنیا تیرے سامنے جھک جائے تو پھر تجھے اپنے آپ پر فوکس کرنا پڑے گا. اور یہی میرا پہلا پوائنٹ تھا کہ وقت سے پہلے خود کو تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کی ویلیو بنانا, اور اپنے آپ کی ویلیو بنانے کے لیے ہمیں قابل شخص بننا پڑے گا. اب قابلیت کے لیے کیا ہمیں کرنا ہے, میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کھلاڑی بننا ہے, لیکن کھلاڑی بننے کے لیے کھیل پر فوکس کرنا پڑے گا, کھیلنا پڑے گا. اگر آپ سنگر بننا چاہتے ہیں تو آپ کا فوکس سنگنگ پہ ہونا چاہیے. یعنی آپ اگر پروسیس کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اگر آپ سسٹم کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے قابل بن سکیں گے. لیکن اگر آپ نے سسٹم سے ہی لو نہیں کیا, اگر آپ نے پروسیس سے ہی محبت نہیں کی, کھیلنا ایکچولی کام ہے, کھلاڑی تو خود بخود آپ بن جائیں گے. اگر آپ نے اچھا کھیلا ہی نہیں, اچھی پریکٹس ہی نہیں کی, آپ نے کسی دوڑ پہ جانا ہے, وہاں پہ گولڈ میڈل لینا ہے, تو آپ کا گولڈ میڈل ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ نے سارا سال جو تیاری کرنی ہے یا کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے, آپ نے وہ اس چیز پر کرنی ہے کہ میں نے دوڑنا کیسے ہے, میں نے سٹارٹ کیسے لینا ہے. اگر میں اپنے اس کامیابی کے قریب پہنچ گیا ہوں تو میں نے کب جو ہے سپیڈ اپ ہونا ہے, کب سلو اپ ہونا ہے, کب اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے انکریج کر کے اپنی سپیڈ کو بڑھانا ہے. یعنی ورکنگ کیسے کرنی ہے. اگر ہمیں ورکنگ کرنا آتی ہے, اگر ہمیں کام کرنا آتا ہے, تب جا کے ہم اس کام کے ماہر بنتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے, یا تو ہمارا ٹارگٹ پیسہ ہوتا ہے, یا ہمارا ٹارگٹ شہرت ہوتی ہے, یا ہمارا ٹارگٹ وہ ایم ہوتا ہے جس کو ہر حال میں ہم نے اچیو کرنا ہے. بیچ میں جو پروسیس ہے ہم اس سے بھاگنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ طریقہ ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ کامیابی کا حقیقی معنوں میں کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں ہے, آپ کو اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ اس پروسیس سے ہی محبت کر لیں. جب آپ اس پروسیس سے محبت کریں گے, اس کا مطلب ہے آپ نے قابلیت پر فوکس کرنا شروع کر دیا ہے, اور جب آپ قابلیت پر فوکس کریں گے, قابل آپ خود بخود بن جائیں گے. پھر ہمارا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم جلد باز بہت ہوتے ہیں, اور جلد بازی کی وجہ سے میں نے اس سے پہلے بھی بات کی کہ ہم شارٹ کٹ طریقے ڈھونڈتے ہیں, اور پھر ہم ناجائز اور جائز دونوں طریقے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان میں تفریق کریں. ہم چاہتے ہیں بس کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو پیسے دے کر, کسی کو کچھ اور دے کے شہرت لے لیں, کوئی عہدہ لے لیں, کوئی انعام لے لیں, دنیا کا کوئی امن ایوارڈ جیت لیں. تو ایسے انعام کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیوں, چونکہ یہ چیزیں آپ کو سکون نہیں مہیا کریں گی. سکون آپ کو وہ چیز مہیا کرے گی جس سے آپ کو محبت ہوگی, یا جس کے لیے آپ کا دل جو ہے آپ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں. یعنی دل جوئی سے کام اگر آپ کریں گے تو تبھی آپ قابلیت حاصل کر سکتے ہیں. اب دل جوئی سے کام کون سا کام ہوگا؟ وہ کام جس کے لیے آپ بنائے گئے ہو, جس کی اوپر اقبال بات کر رہے تھے, تعمیر خودی کر اثر آہر سادے. تو اپنے آپ کی تعمیر کر, اپنے آپ کو کھرید, اپنے آپ کو پہچان. جب پہچان لیا جائے گا تو پھر تیرا اس میں دل لگے گا. پھر ایک اور چیز ہے, بچپن سے ہی ہمیں آزمائشیں تو آتی ہیں, لیکن والدین اپنے اوپر آزمائشیں لے لیتے ہیں, ہمیں بچا لیتے ہیں. تو یاد رکھیں, اگر آپ آزمائش سے بچ رہے ہیں, یعنی مشکل وقت آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر کبھی نہ آئے, تو آپ کبھی سکسیزفل نہیں ہو سکتے. پھر آپ جو چاہتے ہیں کہ وقت سے پہلے آپ قابل بن جائیں, تو آپ نہیں بن سکتے. اس لیے اگر آپ کے اوپر آزمائش آ رہی ہے تو صبر کرنا ہے, لیکن آزمائش نہیں آ رہی تو خود کو آزمائش میں ڈالنا ہے, خود کو کوئی چیلنج دینا ہے اور بار بار کوشش کرنی ہے. اگر بھوکا رہنے کی عادت نہیں ہے تو کچھ دن بھوکا رہ کے دیکھنا ہے. اگر پیاسا رہنے کی عادت نہیں ہے تو کچھ دن پیاسا رہ کے دیکھنا ہے. یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں, اور اگر کبھی زندگی میں کوئی ٹینشن آ جاتی ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, یا کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے, اس وقت آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر پہلے کہیں اس کی پریکٹس کی بھی ہے تو آپ اس میں سے گزر جائیں گے, لیکن اگر کبھی ایسا نہیں ہوا تو اس وقت شاید آپ کے لیے بہت زیادہ وہ ٹف ہو جائے. تو نارمل حالات میں بھی آزمائش اگر آپ پہ آتی ہے تو صبر کرنا ہے, نہیں آتی تو خود کو آزمائش میں آپ نے ضرور ڈالنا ہے. ایسا کام ضرور تلاش کرنا ہے جس میں آپ کا دل ود دی پیسیج آف ٹائم بڑھتا جائے, یعنی آپ کا کام کرنے کا دل کرے, اس کو چھوڑنے کا دل نہ کرے. یہ چیز آپ کہاں سے آئے گی یہ میں نہیں بتا سکتا, یہ کوئی اور شخص نہیں بتا سکتا. اس کے لیے آپ نے خود تلاش کرنی ہے, اور اس کے لیے بہترین حل ہوتا ہے کوشچننگ کرنا. ایک ہوتا ہے نا, کبھی کبھار ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور دل نہیں لگ رہا ہوتا. وہ ایک مثال لی جا سکتی ہے کہ آپ دیوار میں کیل جو ہے وہ ٹھونسے جا رہے ہیں, وہ نہیں جا رہا, تو آپ سوال بھی تو کر سکتے ہیں کہ یہ دیوار کے اندر کیل کیوں نہیں جا رہا. جب آپ سوال کریں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو رستہ ضرور مل جائے گا. لیکن اگر آپ کسی ایسے دروازے پر ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جس سے کوئی جواب نہیں آ رہا, اور کوئی آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ نہیں جی کچھ نہ کچھ ملے گا, لگے رہو, ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے.
کبھی کبھار میتھڈ ٹیکنیک چینج کر کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں یا اپنے تیاری میں آپ کو مدد ملتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اب جس چیز کے لیے آپ وقت سے پہلے خود کو تیار کر رہے ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس فیلڈ کے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پڑھنا ہے، اس فیلڈ میں جس نے کامیابی حاصل کیا اس کی کامیابی کو پڑھنا ہے اور ان کو ڈیپلی آبزرو کرنا ہے۔ اب ہوگا کیا، جب آپ ان کو ڈیپلی دیکھیں گے تو ان کے نیگیٹو پوائنٹ بھی آپ کے سامنے آئیں گے، پازیٹیو بھی سامنے آئیں گے، اور یوں آپ سیکھیں گے۔ آپ کے فیلڈ میں بہت سارے کھلاڑی ہیں، کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں، کبھی ان کو فالو ہی نہیں کیا۔ فالو سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو کاپی کریں، فالو سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کام ہوتا کیسے ہے۔ مثلا میں اینکر ہوں یا میں آر جے ہوں تو مجھے میرے سے پہلے جو آر جے ہیں، میرے سے پہلے جو اینکر ہیں یا جو سپیچز کرتے ہیں، مجھے ان کو کم از کم پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے کہ وہ کس طرح سپیچز کرتے ہیں، پھر وہاں پہ جو خلا ہے مجھے اس کو پورا کرنا چاہیے، جو میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ اور آخری چیز ہے، اب یہ سارا اپنے آپ کو تیار کر لیا، یعنی آپ نے قابلیت پر بھی فوکس کیا، آپ نے کام بھی وہ سلیکٹ کیا جس میں آپ کا دل کرتا تھا، سارے کام آپ نے کر لیے، آپ نے اس کو سیکھ لیا، سیکھنے کے بعد میدان میں کود جائیں۔ لیکن وقت سے پہلے کبھی بھی وقت آنے پر آپ وہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، یہ سب سے ڈیمیجنگ چیز ہوتی ہے اور یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ جملہ بول رہے ہیں تو آپ زندگی کو برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، پھر آپ ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ اگر کسی کو سمجھانا ہے، آپ کا کوئی بیٹا ہے، آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کو بھی یہی مشورہ دیں کہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اگر خود کو تیار کر رہے ہیں، کسی ایگزام کے لیے جا رہے ہیں، کسی جاب کے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں یا اس کے ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئرڈ کرنا ہے، وہ سبجیکٹ پڑھنا ہے، اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو دیکھنا ہے، اس کے بعد میدان میں کودنا ہے۔ جب آپ میدان میں کودیں گے تو آپ کو اس کا بیسک نالج پتہ ہوگا، اور جب آپ بیسک نالج جانتے ہوں گے تو اس جاب انٹرویو کو یا وہ جو ٹیسٹ ہے اس کو انکاؤنٹر کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ امید ہے اس لیکچر سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔